پاکستان میں آئے ہوئے سیلاب کے اسباب کیا ہے؟ آیا اہل پاکستان کے گناہ یا اجتماعی گناہوں کی وجہ سے یہ سیلاب آئے ہیں، یا گناہ کے بجائے اس کا سبب ہماری بے احتیاطی، مس مینجمنٹ اور منصوبہ بندی نہ کرنے کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے؟ تو اس ذیل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم حالات کے لیے، تباہی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جہاں گناہوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے، قرآن اس کے لیے مواخذہ، عذاب کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ لیکن جہاں بے احتیاطی، مس مینجمنٹ، تدبیر صحیح طور پر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے انسان جن حالات کا شکار ہوتا ہے، ان حالات کے لیے قرآن کریم مصیبت کا لفظ، سیئہ کا لفظ، ابتلا اور امتحان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ان آئے ہوئے سیلابوں کے لیے ہم جو اصطلاح استعمال کریں وہ عذاب کی اصطلاح استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے لیے ہم آزمائش کی اصطلاح استعمال کریں کہ پاکستانی قوم آزمائش کا شکار ہوئی۔ اس کے لیے ہم لفظ حالات کا استعمال کریں کہ ہم حالات کا شکار ہوئے۔ اس کے لیے ہم پریشانی اور مصیبت کا لفظ استعمال کریں کہ پریشان کن حالات اور مصائب کا ہم شکار ہوئے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی آئی کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا سبب گناہ نہیں، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ بے احتیاطی، جو پہلے بھی میں نے عرض کیا۔ ندی کے کنارے، نالوں کے کنارے اگر ایک شخص گھر بنائے گا تو یہ اپنے آپ کو خود خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ میں اگر پسٹل اپنی کنپٹی پہ رکھوں اور میں پسٹل چلاؤں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کروں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اے اللہ میں تو پسٹل چلا رہا ہوں، گولی چلا رہا ہوں، لیکن اے اللہ تو نے مجھے بچانا ہے۔ میں اپنی گاڑی بغیر لاک کیے چابی چھوڑ کے، گاڑی میں چابی چھوڑ کے میں دعائیں پڑھ لوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اللہ میری گاڑی کی حفاظت کرنا، تو میری گاڑی کی حفاظت اس لیے نہیں ہوگی کہ حفاظت کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ میں نے تدبیر اختیار نہیں کی۔ میں ہلاکت کا سامان، ہلاکت کے اسباب اپنے اختیار سے میں اپناؤں، ہلاکت کے اسباب میں اختیار کروں اور اللہ تعالیٰ سے امید کروں کہ اللہ تو میری حفاظت فرمائے، ایسا ممکن نہیں۔ اب یہ جہاں جہاں بھی تباہی آئی ہے، جیسے کالام میں ہے، بحرین میں ہے، مدین میں ہے، اور اسی طرح سوات کے کنارے یہ بائی پاس پہ ہیں، اسی طرح باقی جو نہریں ہیں، دریا ہیں، وہاں تباہی اس لیے آئی ہے۔ ایک تو ریاستی اداروں کی سستی کی وجہ سے کہ پیشگی جو حفاظتی تدبیر کرنی چاہیے تھی وہ تدبیر اختیار نہیں کی گئی ریاست کی سطح پہ۔ دوسرے نمبر پہ دریاؤں کی یہ زمینیں خالی پڑی ہوتی ہیں تو لوگ چونکہ وہ
ان زمینوں کا کوئی مالک نہیں ہوتا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس پہ قبضہ جما لیتے ہیں، اور حکومت بھی غفلت کا مظاہرہ کر لیتی ہے کہ قبضہ کرنے والوں سے مفاد عامہ کی خاطر انہیں قبضہ چھوڑانا چاہیے، لیکن اس بارے میں وہ غفلت کا مظاہرہ کر لیتی ہے۔ تو گویا عوام اور ریاست دونوں کی غفلت کی وجہ سے، دونوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے وہاں قبضہ ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے 10 سال پہلے اسی طرح کی سیلابی صورتحال کا ہم نے سامنا کیا تھا، خاص طور پہ سرحد اور سوات میں، اور ایک تباہی آئی تھی، 2012 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر سیلاب نہیں آئے، پھر وہی زمینیں، وہی علاقے پھر قبضہ ہو گئے، جو نالے تھے وہ نالیاں بن گئی، اور اب دوبارہ سے جب بارشیں ہوئی اور سیلاب آئے، تو سیلاب گزرنے کے لیے یہ راستہ تو چاہیے، جب راستہ نہیں ہوگا تو پانی تو اپنا راستہ بناتا ہے۔ ایسے میں پھر جب راستہ جب نہیں تھا تو پانی اپنا راستہ بناتا ہے، اگر گزرگاہ نہیں ہوگی تو وہ پانی کہیں سے تو گزرے گا، اس وجہ سے وہ پانی آبادیوں میں داخل ہوا۔ تو آبادیوں میں جو داخل ہوا، یہ اس کا سبب میری اور آپ کی بے احتیاطی، ریاست کی بے احتیاطی، اور نالوں پہ، دریاؤں کے کناروں پہ قبضہ کرنے والوں کی غلطی کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے یہ عذاب ہم پہ آیا۔